السلام علیکم دوستو، میں رئیس حسین مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کے زیارات کے سلسلے میں آج میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں حضرت بی بی فاطمہ کے گھر بیت الحزن۔ تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اور آپ کو زیارت کراتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کے گھر۔ السلام علیکم دوستو، یہ سامنے مدینہ منورہ کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ ترکی دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ایک ہی دفعہ یہاں پہ ٹرین آئی تھی اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ پھر کسی ولاگ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت کا یہ گھر مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، عمر بن خطاب روڈ پہ۔ آپ پیدل بھی مسجد نبوی سے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ مسجد منارہ تین کے پاس ہی ہے یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ بلدیہ ہے مدینہ منورہ کی، اور رائٹ سائیڈ پہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ سیدھا راستہ مسجد نبوی سے مسجد منارہ تین کی طرف جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو میرے پیچھے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ کا گھر ہے، جو کہ حضرت امام حسین کی بیٹی، حضرت علی کی پوتی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی پوتی تھی۔ تو آئیے آپ کو اس گھر کا وزٹ کراتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ ہسٹری بتاتے ہیں آپ کو۔ سن 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو اہل بیت کے تمام گھر مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ گئے۔ تو اس میں ازواج مطہرات اور حضرت بی بی فاطمہ کا گھر بھی مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ گیا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ یہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت امام حسین کی بیٹی تھیں۔ تو آپ کے شوہر حسن بن امام حسن بن علی بن ابی طالب تھے، جو کہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ مطلب حضرت بی بی فاطمہ حضرت امام حسین کی بیٹی تھی، تو آپ کے شوہر حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو فاطمہ الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ صغریٰ یہاں پہ شفٹ ہو گئی تو یہاں پہ پانی کا مسائل تھے، تو آپ نے یہاں پہ پانی کا ایک کنواں بھی کھدوایا۔ یہ سامنے آپ کو کنواں نظر آ رہا ہے، اس کو بیر زمزم بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کو سامنے پانی کا وہ کنواں نظر آ رہا ہے جو حضرت بی بی فاطمہ نے کھدوایا تھا۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا یا ایک معجزہ ہوا کہ جب مزدور یہ کنواں کھود رہے تھے تو کنواں کھودتے ہوئے کافی نیچے جا کے گہرائی میں ایک سخت چٹان آ گئی جو کہ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ جب مزدوروں نے آپ کو بتایا کہ نیچے ایک سخت چٹان آ گئی ہے جو کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، اس چٹان پہ بیٹھ کے وضو فرمایا اور 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے کدال پکڑا اور مزدوروں کے ساتھ اس چٹان پہ مارا، تو وہ چٹان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے نیچے سے پانی کے فوارے نمودار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آپ کو سامنے وہ کنواں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت سعودی گورنمنٹ نے اس پراپرٹی کو، اس گھر کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور یہ گھر اب سعودی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ اور یہ آپ کو سامنے جو کام نظر آ رہا ہے، اس کی دوبارہ سے رینوویشن ہو رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ یہاں پہ کام کروا رہی ہے۔
नाज़रीन, इस घर को बैतुल हुज़न भी कहते हैं। हुज़न का मतलब गम, मतलब गमी वाला घर, क्योंकि जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद करबला से शाम और शाम से मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने भी इसी घर में सकूनत अख्तियार की। मदीना मुनव्वरा से काफ़िले जौक दर जौक अफसोस के लिए यहाँ हाज़िर होते थे, हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। इसलिए इस घर को बैतुल हुज़न मतलब गम का घर भी कहते हैं। ये सामने आपको उस घर का सदर दरवाज़ा नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप ये देखें कि मिट्टी और पत्थर के साथ तामीर किया गया ये घर। वाक़या करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इसी घर में आपके तशरीफ़ फरमा हुए अपनी बहन के यहाँ हज़रत फ़ातिमा के यहाँ उन्होंने रिहाइश अख्तियार की और अहले मदीना काफ़िलों की सूरत में यहाँ पे आके शुहदाए करबला का अफसोस किया करते थे। इसीलिए इस घर को बैतुल हुज़न भी कहते हैं। इस वक्त इस घर को सऊदी सकाफ़ती विरसा ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसको दोबारा से इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं। तो ये था हज़रत बीबी फ़ातिमा सुगरा का घर, जो कि हज़रत इमाम हुसैन की बेटी थी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की पोती थी। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं किसी नई ज़ियारत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।